السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اور عزیز دوستو، آج کا ویڈیو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ انتہائی افسوسناک ویڈیو ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں اہم خبر کی طرف چلوں، اس سے پہلے چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، جیسے جیسے یو پی کا الیکشن نزدیک آ رہا ہے وہاں پر عجیب و غریب کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رامپور جو کہ یو پی کا بہت ہی مشہور شہر ہے اور وہاں کی جو سیاست ہے وہاں پر بھی کافی ہلچل مچی رہتی ہے ہمیشہ، تو چونکہ الیکشن نزدیک آ رہا ہے اس لیے جو این آر سی اور سی اے کو لے کر کے وہاں پر پروٹیسٹ ہوئے تھے اور وہاں کے لوگوں نے ریلی نکالی تھی، تو وہاں پر کافی لوگوں کو، تقریباً 200 سے زیادہ لوگوں کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے اور ابھی بھی لوگوں کی دھر پکڑ وہ جاری اور ساری ہے۔ لیکن اب سب سے بڑی خبر جو نکل کر آئی ہے وہ اس کو دیکھ کر کے تو سارے کے سارے لوگ حیران ہیں۔ صرف رامپور ہی نہیں بلکہ بریلی، مراد آباد، سنبھل، میرٹھ اور آزو بازو کے تمام جگہ کے علماء میں ایک طرح کی چنتا پیدا ہو گئی۔ سب لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ بات میں آپ کو کر رہا ہوں کہ رامپور میں یوں تو بہت ساری خانقاہیں ہیں، لیکن سب سے بڑی خانقاہ حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت بڑا نام اور بہت بڑے اللہ کے ولی، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ایک پنڈت کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ کیسے کہ وہ ایک شخص جو ہے وہ جا رہا تھا صبح اور آپ نے کہا تھا جو صبح آ جائے اس کو پکڑ کر میرے پاس لے آنا، اس لیے کہ رمضان میں ایک حافظ صاحب کی ضرورت تھی، مگر اس وقت اس دور میں حافظوں کی بالکل قلت تھی اور بہت کم پائے جاتے تھے، اس لیے ایک پنڈت کو صبح وہ جا رہا تھا اس کو پکڑ کر لے کر آیا گیا اور آپ نے اس سے کہا کہ قرآن پڑھو، تو اس نے کہا کہ میں تو پنڈت ہوں، میں تو بھجن کر سکتا ہوں، کیرتن کر سکتا ہوں، مگر میں قرآن تو نہیں پڑھ سکتا۔ آپ نے کہا پڑھ سکتا ہے لیکن تجھے تھوڑی نظر کرم کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو اس کے بعد حافظ شاہ جمال اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا، اپنی زبان اس کی زبان پر لگائی، ایک مرتبہ لگائی تو اس نے تھوڑا بہت پڑھا اور دوسری بات لگائی تو تھوڑا بہت پڑھا، لیکن جب تیسری مرتبہ آپ نے اپنی زبان لگائی تو اس نے پورا کا پورا قرآن یوں ہی پڑھ دیا۔ جب سے ہی آپ بہت زیادہ مشہور ہو گئے اور آپ کے ایک مرید بھی ہیں شاہ درگاہی صاحب، یہ دو بڑی بڑی درگاہیں ہیں رامپور کی سرزمین پر، لیکن جو کیسز سامنے آیا ہے وہ بہت ہی عجیب و غریب ہو۔ معاملہ یہ ہے کہ حافظ شاہ جمال اللہ کی نسل کے ہی فرحت جمالی صاحب جو کہ وہاں کے سجادہ نشین ہیں، ان کو پولیس نے اریسٹ کر لیا ہے۔ اس کی وجہ جو سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ انہوں نے این آر سی میں بھرپور آگے بڑھ چل کر پروٹیسٹ میں حصہ بھی لیا تھا اور انہوں نے گورنمنٹ کے بارے میں کہا بھی تھا کہ آپ لوگ جو ہے، جو عوام آپ کے لائحے و قانون سے اگر ناراض ہے اور اگر وہ پروٹیسٹ کرنا چاہتی ہے تو آپ اس کو نہیں روک سکتے۔ اس وقت جو ہے سجاد نشین نے کافی آواز اٹھائی تھی، تو یہی میں سمجھتا ہوں اور میں ہی نہیں بلکہ تمام بڑے بڑے سینئر لوگ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ بدلے کی بھاونا سے ہی کارروائی کی گئی ہوگی۔ اور میں آپ کو آخر میں مولانا توقیر رضا خان صاحب کا ویڈیو بھی دکھاؤں گا جنہوں نے بالکل کھل کر اس پر چرچا کی ہے اور کھل کر اس پر بات رکھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ دیکھیے، این آر سی میں بھی سجاد نشین نے اس بات کا کھلا وروध کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ ایسا قانون نہیں لا سکتے جس میں آپ ایک کیٹیگری کے لوگوں کو، ایک مذہب کے لوگوں کو آپ جو ہے وہ ہندوستان میں پریشان کرنے کے لیے ایسا قانون کیوں بنا سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو کسان آندولن چل رہا ہے تو کسان آندولن کے اندر بھی رامپور کے 4-5 علماء گئے تھے، ان لوگوں نے جا کر کے اپنا سمرتھن دیا تھا جو کسان آندولن چل رہا ہے۔ یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی بدلہ لینے کے لیے ایسا کیا جا سکتا ہے۔ جب وہ لوگ کسان آندولن سے واپس آئے تھے تو فوراً ہی کیا کیا گیا، 5-6 علماء کو نوٹس دیا گیا، مگر 5-6 علماء کو نوٹس دیا گیا۔ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فرحت جمالی صاحب ہے ان کو نوٹس نہیں دیا گیا اور ان کو بغیر نوٹس کے ہی گرفتار کیا گیا، لیکن بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو نوٹس ملا تھا لیکن ان کو نوٹس ملنے کے بعد ان کو جواب دینے کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ جو کارن بتاؤ ہوتا ہے نا، وہ نوٹس دینے کے بعد ان کو جواب دینے کا موقع نہیں دیا گیا اور ان کو فوراً اریسٹ کر لیا گیا، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ بہرحال حقیقت جو بھی ہو وہ واضح ہو جائے گی، لیکن فی الحال ان کی گرفتاری یہ اس بات کے لیے خطرناک ہے کہ لوک تنتر میں جب آپ کو اجازت ہے تو آپ اپنی بات کو کھل کر رکھ سکتے ہیں، اس میں گرفتاری کرنے کون سی بات ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال یہ بڑا مدعا ہے اور چونکہ تمام درگاہوں کے سجاد نشینوں کو اب اکٹھا ہونا چاہیے اور اس کے بارے
بارے میں آواز اٹھانا چاہیے کہ یہ جو گرفتاری ہوئی ہے کتنی صحیح اور کتنی غلط ہے، اس پر ان لوگوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے لاہی عمل تیار کرنا ہی چاہیے۔ میں آپ کو توقیر رضا خان صاحب کی ویڈیو دکھا رہا ہوں، اس میں آپ دیکھ لیں حضرت نے پورے طریقے سے پورے انداز میں اس بات کی وضاحت کی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چناؤ جیسے نزدیک آ رہا ہے، چونکہ حکومت تقریباً ہر مورچے پہ فیل ہو چکی ہے، اور چناؤ کے لیے مجھے اندیشہ اس بات کا ہے کہ اب ہندو مسلم ماحول اتر پردیش میں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی سلسلے میں رامپور میں جو واقعہ ہوا، سازش رچی گئی، وہاں کے پولیس پرشاسن نے ان لوگوں پر جنہوں نے سی اے کے وقت میں حمایت کی تھی، کسانوں کے آندولن کی حمایت کرنے وہ لوگ گئے تو ان سے اتنی رنجش اور اتنی چڑ ہو گئی کہ پرانے معاملات میں ان کو نوٹس جاری کیے گئے۔ اور فرحت جمالی صاحب کا تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ انہیں نوٹس بھی اسی نیت سے نہیں دیا گیا کہ انہیں گرفتار کرنے کی نیت پہلے سے تھی، باقی لوگوں کو نوٹس دیا گیا، انہوں نے اپنے جواب بھی داخل کیے، لیکن انہیں جواب داخل کرنے کا بھی موقع نہیں دیا، نوٹس بھی نہیں دیا۔ ان حالات میں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جیسے ابھی تک درگاہیں محفوظ تھی، خانقاہیں محفوظ تھی، لیکن چونکہ مسلم عوام کا درگاہوں اور خانقاہوں سے زیادہ عقیدت کا معاملہ رہتا ہے، اور یہاں چھیڑ چھاڑ سے بے چینی پیدا ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے درگاہوں کی طرف رخ کیا ہے۔ درگاہوں کے ذمہ داران کی بھی اب یہ ذمہ داری ہے کہ اس طرف توجہ دیں، اور سیاسی فائدے حاصل کرنے کے لیے حکومت جس قسم کی روش پر چلی ہے، جس طرح فرحت جمالی کے فون ٹیپ کیے گئے اور ان کے ایک آڈیو کو وائرل کر کے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، کردار پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی گئی، اس سے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہاں کے پرشاسن نے فرحت جمالی صاحب کے لیے ذاتی رنجش کا ماحول بنایا اور زبردستی گرفتار کیا گیا۔ تو اس سے پہلے کہ دوسری جگہوں پر بھی اس قسم کا ماحول بنایا جائے، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اتر پردیش میں کیا ملک میں ایمرجنسی کے سے حالات ہیں، کسانوں کے آندولن سے حکومت کی جو بدنامی ہوئی ہے اور جو نقصان ہوا ہے، اس کی بھرپائی کے لیے اب دوسرے ذرائع اور دوسرے طریقے، جو ان کا پرانا طریقہ ہے، خالصتانی اور پاکستانی والا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آزادی میں محسوس کرتا ہوں کہ ایسی تاناشاہی ہے کہ آزادی خطرے میں ہے۔ اس سے پہلے کہ دوسرے لوگوں کے لیے سازشیں رچی جائیں، فون ٹیپ کیے جائیں اور ان کے اوپر جھوٹے الزام لگائے جائیں، تو جب ہمیں آزادی سے اپنی بات کہنے کا، آزادی سے کسی کی حمایت کرنے کا جب ہمیں اختیار نہیں ہے، تو ہمیں آزاد رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں کسانوں کے آندولن کی حمایت میں، فرحت جمالی کی گرفتاری کی مخالفت میں انشاءاللہ پیر کو انشاءاللہ گرفتاری دی جائے گی۔